بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر اتنی خوبصورت کتاب کہ جس کا نام مذہب اہل بیت علیہم السلام ہے، جس کا ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا تھا پہلی آڈیو سے، اور اس وقت ہم آڈیو نمبر 41 یعنی لاسٹ آڈیو میں مل کر اس کتاب کو انشاءاللہ اختتامی مرحلے پر پہنچا دیں گے۔ اور اس وقت میں آپ کو پیج نمبر 626 کی جو ہم نے پچھلی آڈیو میں ہم نے جہاں پہ ایک پیراگراف پڑھا تھا اس سے آگے پڑھ کے سناؤں گی، اور یاد رہے کہ یہ ہم اس وقت مکتوب نمبر 55 کے جواب مکتوب کو پڑھ رہے ہیں، جو کہ نسبتاً لمبا ہے، ہم نے کچھ پچھلے آڈیو میں پڑھ لیا تھا، اور آئیے اب پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ پیج نمبر 626 لکھا ہے، اس کے علاوہ بے شمار ارشادات امام ہیں جن سے ان کا فضل و شرف، کرامت، ولایت پوری طرح ثابت و محقق ہے۔ افسوس کہ اتنی گنجائش نہیں کہ مفصلاً بیان کیا جائے، باوجود ان کی اس اہمیت و جلالت قدر کے دشمنان اہل بیت علیہم السلام نے ان پر بڑی بڑی تہمتیں رکھیں، جیسا کہ ہم اپنی کتاب مختصر الکلام فی مولفی الشیعہ من صدر الاسلام میں بیان کر چکے ہیں۔ دشمنوں کی تہمت تراشیوں سے ان کی وقت و الویے عین لام واو اور حمزہ بڑھیے الوے منزلت میں فرق نہیں پڑتا، اور نہ ان کی جلالت قدر پر کوئی آنچ آتی ہے، اور نہ اس وقت میں کمی پیدا ہوتی ہے جو انہیں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حاصل ہے۔ جس طرح انبیاء سے حسد کرنے والوں نے حسد کر کے انبیاء کا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ برعکس ان کے علوِ مرتبت ہی کے باعث ہوئے، اور بجائے اس کے کہ وہ حسد کرنے والے ان انبیاء کے شریعتوں پر کچھ اثر انداز ہوتے، وہ اور دین کی اشاعت اور ہماگیر مقبولیت کا سبب بن گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے عہد میں علم بیش از بیش پھیل چکا تھا، اور چار جانب سے شیعان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ رہے تھے۔ امام علیہ السلام پوری خندہ جبینی سے پیش آتے، بڑی توجہ فرماتے، ان کو استوار بنانے میں آپ نے کوئی کوشش اٹھا نہ رکھی، اور علم کے رموز، حکمت کی باریکیوں، حقائق امور سے آگاہ بنانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، جیسا کہ علم شہر ستانی ملل و نحل میں امام کا ذکر فرماتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام دین کا بے پایاں علم، حکمت میں پوری طرح دستگاہ رکھنے والے، دنیا سے انتہائی بے غرض اور خواہش سے مکمل طور پر بے نیاز بزرگ تھے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں آپ ایک مدت تک مدینے میں مقیم رہے اور اپنے شیعوں کو فیض پہنچاتے رہے، اور اپنے دوستوں کو رموز و اسرار علم تعلیم فرماتے رہے۔ پھر آپ عراق تشریف لائے، یہاں بھی مدتوں آپ کا قیام رہا، کبھی سلطنت کا خیال آپ کے دل میں پیدا نہ ہوا، اور نہ خلافت کے لیے آپ نے کبھی کسی سے نزاع کی۔ اسی سلسلے میں علامہ شہر ستانی لکھتے ہیں کہ جو شخص بحر معرفت میں غوطے لگانے والا ہو اسے ساحل کی طمع نہیں ہوتی، اور جو حقیقت کی چوٹی تک بلند ہو چکا ہو اسے نیچے گر جانے کا خوف لاحق نہیں ہوتا۔ اسی طرح کی پوری عبارت ہے ان کی۔ سچ تو یہ ہے کہ حق انصاف پسند اور معاند دونوں کی زبان پر آ کر رہتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بے شمار اصحاب ہماگیر شہرت کے مالک ہوئے، وہ سب کے سب ائمہ ہدایت، تاریکیوں کے چراغ، علم کے دریا اور ہدایت کے نجوم تھے، جن اصحاب کے نام اور حالات تذکرہ کی کتابوں میں مدون ہو سکے ان کی تعداد 4000 تک پہنچی ہے، اس میں عراق کے رہنے والے اور حجاز و فارس و شام بھی۔ پیج نمبر 628 پر ہم ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ یہ چاروں اصحاب بڑی مشہور مصنفات والے ہیں، ان کی مصنفات فرقہ امامیہ میں انتہائی شہرت رکھتی ہیں۔ من جملہ ان مصنفات کے صرف اصول میں 400 کتابیں ہیں، جیسا کہ ہم سابق میں بیان کر چکے ہیں کہ یہ 400 تصانیف 400 مصنفین کی ہیں، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے عہد میں انہی کے فتاوی جمع کر کے لکھی گئیں، اور امام علیہ السلام کے بعد انہی پر عمل کا دار و مدار رہا، یہاں تک کہ بعض علماء اعلام نے سہولت کے لیے ان کا خلاصہ کر ڈالا۔
ان میں 4 کتابیں بہت عمدگی سے مرتب ہوئیں اور اصول و فروع میں شیعوں کا مرجع قرار پائیں۔ صدر اول سے لے کر آج کے دن تک وہ 4 کتابیں یہ ہیں: کافی، تہذیب، استبصار اور من لا یحضرت الفقیہ۔ یہ چاروں کتابیں متواتر ہیں اور ان کا صحیح ہونا قطعی و یقینی ہے۔ ان چاروں میں کافی، یعنی انورٹڈ کاموں میں کافی کا نام ہے، کافی مقدم، عظیم تر اور بہت خوبیوں کی جامع انتہائی ٹھوس کتاب ہے۔ اس میں 16,199 حدیثیں درج ہیں، جو تعداد میں کل صحاح ستہ کی حدیثوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ جیسا کہ شہید ثانی نے ذکرہ دال ڈال زال کاف رے چھوٹی ہے اس پہ کڑا زبر ذکرہ میں تحریر فرمایا ہے، نیز اور علماء اعلام نے وضاحت کی ہے۔ حشام بن حکم جو امام جعفر صادق علیہ السلام و امام موسی کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، انہوں نے بکثرت کتابیں تالیف کی۔ ان میں 19 کتابیں کافی مشہور ہوئیں۔ یہ تمام بڑی کتابیں بڑی نادر اور بہت ہی مفید تصانیف ہیں اور متعدد فنون میں لکھی گئی ہیں۔ اصول، فروع، توحید، فلسفہ، عقلیہ میں زنادقہ، ملحدین، نیچری، قدریہ، جبریہ، امیر المومنین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے متعلق غلو کرنے والے، خوارج، نواسب، حضرت علی علیہ السلام کے وصی پیغمبر ہونے سے انکار کرنے والے، آپ کو مؤخر رکھنے والے، آپ سے جنگ کرنے والے، اور وہ لوگ جو مفضول کی تقدیم افضل پر جائز سمجھتے ہیں، ان سب کی رد میں لکھی گئیں۔ یہ ہم پیج نمبر 629 پر آ گئے ہیں۔ یہ حشام قرن ثانی کے لوگوں میں بڑے پایا کے بزرگ اور علم کلام، حکمت الہیہ اور جملہ علوم عقلیہ و نقلیہ میں سب سے بڑھ کر عالم تھے۔ فقہ و حدیث میں امتیازی درجہ رکھتے تھے۔ تفسیر اور جملہ علوم و فنون میں انہیں تقدم حاصل تھا۔ یہ حشام ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے امامت پر بحث کی ہے اور مناظرے کر کے مذہب کی تبلیغ کی۔ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام و امام موسی کاظم علیہ السلام سے روایت کی کہ ان حضرات کے نزدیک ان کی بڑی منزلت تھی۔ ان کی مدح و ثنا میں زبان امامت سے ایسے الفاظ صرف ہوئے ہیں کہ ان کے الوے عین لام واو بڑی ہے، مرتبت کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ شروع میں یہ فرقہ جیم ہے میم یہ ہے سے تعلق رکھتے تھے، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں باریابی کا شرف حاصل ہوا اور آپ کی ہدایت سے معرفت و بصیرت کے حامل ہوئے۔ آپ کے بعد امام موسی کاظم علیہ السلام کا زمانہ آیا اور آپ کے تمام صحابیوں میں فائق و ممتاز ہوئے۔ دشمنوں نے جو نور خدا کے بجھانے کے دن رات کوشش میں مصروف رہتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے حسد و دشمنی رکھنے کی بنا پر انہیں طرح طرح متہم کرنے کی سعی کی، جس میں جسمیت خدا کا قائل بتایا ہے، مگر ان کے مذہب سے جس قدر ہم شیعہ واقف ہو سکتے ہیں ہمارے مخالفین نہیں۔ ہمارے پیش نظر ان کے اقوال و افعال ہیں، ہمارے مذہب کی تائید میں ان کی گراں قدر مصنفات ہیں جن کا ہم اشارتاً ذکر کر چکے ہیں۔ پیج 630 پہ ہم آ گئے۔ لہٰذا ممکن ہی نہیں کہ غیروں کو جو ان کے مذہب و مشرب سے دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتے ان کے اقوال کا علم ہو اور ہم لا علم رہیں، ہمیں کچھ پتہ نہ ہو، حالانکہ یہ ہمارے سلف صالحین اور سابقین میں سے ہیں۔ علاوہ اس کے شہر ستانی نے ملل و نحل میں جو عبارت ان کی طرف منسوب کر کے نقل کی ہے، اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ جسمانیت کے قائل تھے۔ میں اصل عبارت نقل کیے دیتا ہوں۔ علامہ شہر ستانی لکھتے ہیں انورٹڈ کاما، حشام بن حکم اصول مذہب میں بڑی گہرائی رکھتے تھے۔ انہوں نے فرقہ معتزلہ پر جو الزام عائد کیے ہیں ان سے غفلت نہ برتنا چاہیے۔ یہ شخص ان الزام سے آگے ہے جو دشمن پر لگاتے ہیں اور اس کے کلام سے جو تشبیہ ظاہر ہوئی ہے اس سے پیچھے ہے، یعنی تشبیہ کا قائل نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے عین لام الف ویم الاف سے کہا کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ خدا عالم بسبب علم ہے
عالم سبب علم ہے اور علم اس کا عین ذات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عالم ہے مگر دنیا کے عالموں کی طرح عالم نہیں۔ تو پھر یہ بھی کیوں نہیں مانتے کہ وہ جسم ہے لیکن وہ اجسام کی طرح نہیں؟ معمولی عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر یہ کلام مان بھی لیا جائے کہ حشام ہی کا تھا تو وہ بطور معارضہ ہے۔ الاف عین لام الف الاف سے بطور معارضہ انہوں نے یہ بات کہی تھی، اور معارضہ میں کوئی بات کہنے سے یہ ضروری نہیں کہ اس بات کا انسان معتقد بھی ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حشام کا واقعی مقصد الاف کا جانچنا رہا ہو، یہ پتہ چلانا مقصود رہا ہو کہ الاف میں ہیں کتنے پانی میں کس حد تک ان کا علم ہے، انورٹڈ کاما کلوز، پیج 631۔ مزید برآں اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ ان کے اس جملے سے ان کا قائل از جسمانیت الہی ہونا ثابت ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ قبل میں جب تک انہیں معرفت نہ حاصل ہوئی تھی، امام علیہ السلام کی خدمت میں باریاب نہ ہوئے تھے، وہ ایسا ہی عقیدہ رکھتے ہوں، کیونکہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ ابتداءً جہمیہ جیم ہے میم یہ ہے مسلک پر تھے، پھر ہدایت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں بصیرت حاصل ہوئی اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے مخصوص و نامور افراد میں سے ہوئے۔ ہمارے سلف و خلف دونوں میں سے کسی فرد نے بھی کوئی ایسی بات ان میں نہیں پائی جس کا دشمن ان پر اتہام رکھتے ہیں، جس طرح دشمن نے زرارہ بن الف این یہ اس پہ پیش ہے نون، محمد بن مسلم، مومن طاق اور ان جیسے بزرگوں پر طرح طرح کی تہمتیں باندھی، غلط سلط باتیں ان کی طرف منسوب کر کے بیان کی، اور ہمیں ان کے متعلق کوئی بات بھی خلاف نہ معلوم ہو سکی۔ اسی طرح حشام کے متعلق بھی دشمنوں نے افترا پردازیاں کیں اور غلط اتہامات رکھے، مگر ہمیں کوئی بات اس میں ڈھونڈے سے بھی نہ ملی، باوجود یہ کہ ہم نے اپنی تمام توانائیاں ان حضرات کے حالات کی چھان بین میں صرف کر دی، مگر کوئی چیز قابل اعتراض نظر نہ آئی۔ یہ سب دشمنوں کی سرکشی اور عداوت اور بہتان تراشیاں ہیں۔ نیچے لکھا ہے عربی کی ایک لائن جس کے نیچے ترجمہ ہے کہ ظالمین جو کچھ کرتے رہتے ہیں ان سے خدا کو ہرگز غافل نہ سمجھو، انورٹڈ کاما، یہ ختم ہو گیا ترجمہ۔ اس کے آگے لکھا ہے علامہ شہرستانی نے ایک اور الزام حشام پر لگایا، اور وہ یہ ہے کہ حشام الوحیت امیر المومنین علیہ السلام کے قائل تھے۔ یہ الزام ایسا ہے جسے سن کر زن پسر مردہ بھی ہنس دے۔ حشام کو بھلا ان خرافات و محملات سے کیا نسبت؟ ان کی طرف ایسی رقیق باتوں کی نسبت دینا حد درجہ کی نادانی ہے۔ توحید کے متعلق ایک طرف ان کا وہ کلام جو جلول سے خدا کو ببانگ دہل پاک و پاکیزہ اور جاہلوں کی باتوں سے بلند و برتر ظاہر کرے، دوسری طرف امامت اور امیر المومنین علیہ السلام کے وصی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے متعلق ان کے وہ خیالات جس سے واضح طور پر معلوم ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام سے افضل تھے، اور علی علیہ السلام آپ کی امت و رعیت میں سے ایک فرد تھے، اور خدا کے ان بندوں میں سے ایک تھے جن پر ظلم و جبر کیا گیا، جو اپنے حقوق کی حفاظت سے عاجز رہے، بم و ہراس کے مارے دشمن کے آگے جھکنے پر مجبور ہوئے، اور جن کا نہ کوئی معین مطلب مددگار تھا، نہ ناصر۔ ان دونوں باتوں کے بعد پھر یہ اتہام رکھنا کہ حشام علی علیہ السلام کی خدائی کے قائل تھے کہاں تک قابل توجہ ہے؟ کہاں تو علامہ شہرستانی خود گواہی دیں کہ حشام اصول مذہب میں بڑے گہرے تھے اور وہ ان الزامات سے بری تھے جو دشمن ان پر لگاتے ہیں، اس کے بعد ان کی طرف ان معاملات کی نسبت بھی دیتے ہیں۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کی الوحیت کے قائل تھے، کیا شہرستانی کے کلام میں یہ تناقض تینا نون الف قاف زواد نہیں ہے؟ سوالیہ نشان۔ اور حشام ایسے عظیم المرتبت صاحب فضل و شرف بزرگ کی طرف ان محلات کا منسوب کرنا مناسب ہے؟ سوالیہ نشان۔ کون منصف مزاج اسے تسلیم کرے گا؟ لیکن واقعہ تو یہ ہے کہ مخالفین اہل بیت علیہ السلام اور پیروان اہل بیت علیہ السلام سے حسد رکھنے اور ان پر ہر ظلم روا سمجھنے کی جہت سے سوائے بہتان تراشیوں اور افترا پردازیوں کے کسی بات کو پسند ہی نہیں کر سکتے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام، علی رضا علیہ السلام، محمد تقی علیہ السلام، علی نقی علیہ السلام،
حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ بہت وسیع ہو چکا تھا، بے شمار کتابیں لکھی گئی، ہر شہر میں ائمہ طاہرین اور اصحاب ائمہ معصومین علیہ السلام سے روایت کرنے والے پھیل چکے تھے۔ پیج 633۔ انہوں نے علم کی اشاعت پر کمر باندھی اور علم کی تدوین میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، علوم و معارف جمع کرنے میں اپنی ساری صلاحیتوں سے کام لیا۔ محقق علیہم الرحمت معتبر میں فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما امام محمد تقی علیہ السلام کے تلامذہ میں بڑے نامور افاضل گزرے، جیسے حسین بن سعید، حسین ہے یا حسین ہے، سین یہ نون ہے، بن سعید اور ان کے بھائی حسن، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی، بے زے نون توئے چھوٹی ہے، احمد بن محمد بن خالد برقی ہے یا برتی، شاہزان ابو الفضل امی عین میم الف لام عین میم چھوٹی ہے، ایوب بن نوح، احمد بن محمد عیسیٰ وغیرہ، جن کی فہرست بہت طولانی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ محقق فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما ان حضرات کی کتابیں آج علماء میں نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ ان کتابوں کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر بے پایاں علوم کے حامل تھے یہ حضرات۔ میں کہتا ہوں کہ آپ صرف برقی کتابوں کو لیجئے، تنہا ان کی 100 کتابیں ہیں۔ بزنتی، بے زے نون توئے چھوٹی ہے، بزنتی کی ایک کتاب بڑی عظیم الشان کتاب ہے جو جامع کے نام سے، جیم الف میم عین، جامع کے نام سے مشہور ہے۔ حسین بن سعید کی 30 مصنفات ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد سے 6 اماموں کے جتنے تلامذہ گزرے اور انہوں نے جتنی کتابیں تالیف کی ان کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ رجال کے حالات میں جو کتابیں اور فہرستیں ہیں ان میں ان چند حضرات کے حالات ملاحظہ فرمائیے۔ محمد بن سنان، علی بن مہزیار، حسن بن محبوب، حسن بن محمد بن سماعت، صفوان بن یحییٰ، علی بن یقطین، علی بن فضال، عبد الرحمن بن نجران، فضل بن شازان، جن کی 200 مصنفات ہیں، محمد بن مسعود عیاشی، جن کی مصنفات 200 سے بھی زیادہ ہیں، محمد بن عمیر عین میم یہ احمد بن محمد بن عیسیٰ، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے 100 اصحاب سے حدیثوں کو سنا اور بیان کیا۔ محمد بن علی بن محبوب، طلحہ بن زید، عمار بن موسیٰ ساباتی، علی بن نعمان، حسین بن عبداللہ، احمد بن عبداللہ بن مہروان جو ابن خانہ کے نام سے مشہور ہیں، صدقہ بن منظر قمی، عبداللہ بن علی حلبی، جنہوں نے اپنی تالیف امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی اور امام علیہ السلام نے اس کی صحت فرمائی اور بنظر استحسان دیکھا اور فرمایا تھا کہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کی بھی کوئی ایسی کتاب دیکھی ہے، سوالیہ نشان اور انورٹڈ کاما کلوز۔ ابو عمر و طیب عبداللہ بن سعید، جنہوں نے اپنی کتاب امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی، یونس بن عبد الرحمن، جنہوں نے اپنی تالیف امام حسن عسکری علیہ السلام کے ملاحظہ میں پیش کی۔ اگر شیعان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے بزرگوں اور اسلاف صالحین کے حالات ڈھونڈ کر معلوم کیے جائیں اور پتہ چلایا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے بقیہ 9 اماموں میں سے ہر امام علیہ السلام کے کتنے صحابی تھے اور ہر امام علیہ السلام کے عہد میں کتنے صحابیوں نے کتنی کتابیں لکھیں، اور حساب لگایا جائے کہ وہ لوگ کتنے ہزار تھے جنہوں نے ان کتابوں کے مضامین دوسروں سے بیان کیے اور اصول و فروع دین کے متعلق جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں تھیں ان کے حامل بنے۔ پھر اس پر غور کیا جائے کہ یہ علوم ایک جماعت سے دوسری جماعت میں، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں 9 اماموں کے زمانے سے نسلاً بعد نسلاً منتقل ہوتے آئے، تب اندازہ ہوگا، اس وقت آنکھیں کھلیں گی کہ ائمہ اہل بیت کا مذہب کس قدر متواتر ہے۔ پھر کوئی شک نہ رہے گا کہ ہم اصول و فروع دین میں جس طریقے پر طاعت الہی کرتے ہیں وہ طریقہ آل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا ہوا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماخوذ ہے۔ اس میں نہ کسی شک کی گنجائش ہوگی نہ شبے کی۔ ہاں، ہٹ دھرمی اور خواہ مخواہ کا بغض رکھنے والے یا انتہائی جاہل و کودن، کاف واو دال نون لکھا ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے،
کودن انسان شک کرے تو بات دوسری ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم لوگوں کی اس طریقے کی طرف ہدایت کی۔ اگر خداوند عالم ہمیں ہدایت نہ کرتا تو ہم خود ہدایت حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ شین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر یہ جواب مکتوب ختم ہو گیا۔ پیج نمبر 635 پر ہم ہیں۔ پیج نمبر 636 پہ اگلا مکتوب ہے، مکتوب نمبر 56، اور یہ سامعین یہ آخری مکتوب ہے اس کتاب کا۔ یہ ہم آخری مکتوب پہ پہنچ گئے ہیں، آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اصول و فروع میں آپ اسی مسلک پر ہیں جس پر اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ نے اس چیز کو واضح کر کے بخوبی روشن کر دیا اور ڈھکی چھپی باتیں ہویدا کر دی۔ شک کرنا ناانصافی ہے اور شک و شبے میں ڈالنا گمراہ بنانا ہے۔ میں نے آپ کے مذہب کو اچھی طرح دیکھا بھالا، مجھے شروع سے آخر تک پسندیدہ ہی نظر آیا۔ میں پہلے جب کہ آپ کے ذریعے حقائق تک نہیں پہنچا تھا، آپ لوگوں کے متعلق بڑی غلط فہمی میں مبتلا تھا، کیونکہ اب تک میرے کانوں میں بہتان باندھنے والوں اور افطرا پردازوں ہی کی آوازیں پہنچائی گئیں۔ جب خدا نے مجھے آپ تک پہنچایا تو میں آپ کے ذریعے ہدایت کے جھنڈے کے نیچے آ گیا اور تاریکیوں کے چراغ تک پہنچ گیا، اور آپ کے پاس سے میں فلاح یافتہ اور رستگار ہو کر واپس ہوا۔ خدا نے آپ کے ذریعے کتنی گراں قدر نعمت مجھ پر نازل کی ہے، میں کیا عرض کروں کہ آپ نے کتنا بڑا احسان مجھ پر فرمایا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے سین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکتوب نمبر 56 یہاں پہ ختم ہو گیا اور ہم پیج 637 پر آ گئے ہیں۔ آئیے جواب مکتوب پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ قلم و دین و دانش کے تاجدار ہیں، قلم رو دین و دانش کے تاجدار ہیں۔ آپ نے شہاب سے زیادہ تابانی دکھائی اور محیط میم ہے یہ توئے، محیط بحث و نظر کے بے بہا گوہر غلطاں نکال لائے۔ بتحقیق باریک نگاہی کو آپ نے پایہ معراج تک پہنچا دیا۔ حقائق کی تہوں میں آپ کی نگاہ پہنچی نہ تھی، نہ قومی جذبات نے آپ کا دامن کھینچا اور نہ شخصی اغراض نے آپ کی راہ روکی۔ اختلاف نظر نے آپ کو برہم نہ کیا۔ آپ تو پہاڑ سے بھی زیادہ قوت و برداشت رکھتے ہیں۔ آپ کے دل کی وسعت لامحدود ہے۔ حق بے نقاب ہو گیا، صبح چشم بینا کے لیے درخشاں ہو گئی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اپنے دین کی طرف رہنمائی کی اور موافق فرمایا کہ اس کے راستے پر قوم لگ گئی۔ اور یہاں پہ لکھا ہے شین، یعنی جواب مکتوب ختم ہوا۔ اور یوں ہم پیج نمبر 637 کو ختم کر کے پیج 638 پر آئے ہیں، اور اس کتاب کے یہ آخری مراحل ہیں۔ اور اس میں لکھا ہے پیج 638 پر، حضرت علی علیہ السلام کو پہچانو، اور اس کے نیچے لکھا ہے ان کی لسان حکمت سے۔ تو نیچے اس میں مزید لکھا ہے کہ مولائے کونین جب جنگ نہروان سے فارغ ہو کر کوفہ تشریف لائے تو ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا جس کا کچھ اقتباس دیا جاتا ہے۔ بعد حمد خدا و صلوات محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فرمایا انورٹڈ کاما، میں سب سے پہلا مومن ہوں، سب سے پہلا مسلم، سب سے پہلا نماز گزار، سب سے پہلا روزے دار اور سب سے اول جہاد کرنے والا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز، پھر انورٹڈ کاما، میں خدا کی محکم رسی، اور ان میں بریکٹ میں لکھا ہے حبل اللہ المتین، بریکٹ کلوز ہو گیا، میں خدا کی محکم رسی اور اس کی براہنہ شمشیر ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم اگلے صفحے پہ آ گئے، پیج 639، میں ہی صدیق اکبر اور فاروق اعظم امت ہوں اور باب مدینۃ العلم اور راس الحلم ہوں، میں ہی ہدایت کا جھنڈا، عدل سے فیصلہ کرنے والا اور فتویٰ دینے والا، میں شمع دین مبین اور امیر المومنین ہوں، میں امام المتقین، سید الوصیین اور یعصوب الدین ہوں۔ جہاں پر یعصوب الدین لکھا ہے اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ یعصوب یعنی سرگروہ، بس یہ لکھا ہے۔
اس کے بعد آگے چلتے ہیں، لکھا ہے میں خدا کا روشن ستارہ ہوں اور اس کے دشمنوں کے لیے سخت عذاب ہوں، میں ہی وہ ناپیدا کنارے سمندر ہوں جو خشک نہیں ہوتا، اور میں قاتل المشرکین اور مہلک الکافرین ہوں، مومنوں کا فریاد رس اور نیکوکاروں کا رہنما سردار، میں ہی اہل جہنم کو اس کی طرف ہکانے والا اور میں ہی ان پر عذاب ڈالنے والا ہوں۔ میں دیگر صحف انبیاء سواد ہے فے، صحف انبیاء سلف میں سین لام فے، سلف میں ایلیا نام رکھتا ہوں، اور توریت میں اوریا، عرب میں علی، اور قرآن میں میرا نام ہے جس کو پہچاننا ہے جو پہچانتا ہے، اور علی اور قرآن میں میرا نام ہے جس کو پہچانتا ہے جو پہچانتا ہے، میں ہی وہ صادق ہوں جس کی پیروی کا خدا نے حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے سورہ توبہ کی آیت کا ترجمہ کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم پیج 640 پہ آ گئے ہیں جو کہ اس کتاب کا الحمدللہ آخری صفحہ ہے، لکھا ہے میں ہی صالح المومنین ہوں اور میں ہی دنیا اور آخرت میں خدا کی طرف سے پکارنے والا ہوں، میں ہی مصداق لا فتح ابن الفتح اور اخول فتح ہوں، اور میں ہی ممدوح حل عطا ہوں، میں ہی وجہ اللہ اور جنب اللہ ہوں۔ جنب اللہ جہاں لکھا ہے وہاں حاشیے میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کا پہلو، یعنی اللہ کے قریب ہونا۔ تو میں ہی وجہ اللہ اور جنب اللہ ہوں اور میں ہی شان خدا ہوں، میرے پاس سب علم گزشتہ اور آئندہ ہے، تا روز قیامت میرے سوا امت میں کوئی اس کا مدعی ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو روشن اور میرے عمل کو پسند فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکمت عطا کی ہے اور اسی سے پرورش کیا ہے، جب سے میں پیدا ہوا ہوں چشم زدن کے لیے شرک کا مرتکب نہیں ہوا، اور جب سے دنیا میں آیا ہوں کبھی خوف نہیں کھایا۔ میں نے ہی صنادید سواد نون الف دال یہ داد یعنی بڑے بڑے سردار بریکٹ میں لکھا ہے، میں نے ہی صنادید عرب اور ان کے شہ سواروں کو قتل کیا ہے اور ان کے سرکشوں اور بہادروں کو فنا کیا ہے۔ اے لوگو پوچھو مجھ سے علم مخزون الہی کی بابت اور اس کی اس حکمت کی بابت جو مجھ میں ذخیرہ کی گئی ہے۔ اور یوں آخر میں لکھا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور نیچے بریکٹ میں لکھا ہے کوکب دری صفحہ نمبر 70 سے صفحہ نمبر 72 یعنی 70 سے 72۔ اور یوں یہ کتاب کے آخری الفاظ تھے جو میں نے سامعین آپ کے سامنے پڑھ کے رکھ دیے ہیں، اور میں شکر ادا کرنا چاہتی ہوں پروردگار کا کہ جس نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نے اس کتاب کو مکمل کیا اور آپ لوگوں کے ساتھ مل کر مکمل کیا۔ اکیلے کتاب کو پڑھنے کا مزہ ہی نہیں آتا، کتاب پڑھنے کا مزہ ہی یہ ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی سن رہا ہے، یہ احساس بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب بھی میں کوئی ایسی کتاب پڑھتی ہوں جو کہ دینی کتاب ہے اور جس میں میں جس ہستی کا ذکر پڑھ رہی ہوتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ خوشبو میرے ارد گرد ہے، اور امید ہے آپ لوگ بھی ایسا محسوس کرتے ہوں گے، کیونکہ کتاب وہ واحد دوست ہوتی ہے کہ جو آپ کا کچھ لیتی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ دے کے جاتی ہے، آپ کو کبھی دکھ نہیں پہنچاتی، آپ کو ہمیشہ خوش کرتی ہے۔ اور جب آپ کتاب کی طرف جاتے ہیں اور اس کے صفحات کھولتے ہیں تو ایک تازہ ہوا کا جھونکا آپ کے پاس آتا ہے اور آپ خوش ہو جاتے ہیں، فریش ہو جاتے ہیں، بہت کچھ جان جاتے ہیں جو کچھ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور یہی کتابیں ہوتی ہیں جو تاریخ کے جھروکے کھولتی ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد، ان کے بارے میں تمام معلومات یہ کتابیں ہی ہم تک پہنچاتی ہیں۔ تو دوستوں، میرے سب جو وہ لوگ جو کہ اس کتاب کو پڑھنے میں سننے میں میرے ساتھ تھے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ پروردگار ہم سب کو علم حاصل کرنے، جاننے، سمجھنے اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت جلد اگلی کتاب کے ساتھ میں پھر سے آپ سب کے ساتھ حاضر ہوں گی۔
اس لیے کہ مجھے بھی پڑھنے کا شوق ہے اور آپ کو سننے کا شوق ہے۔ انشاءاللہ انہی کتابوں کی دوستی کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔